بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا ہے پارہ نمبر 27 اور سورت ہے سورہ زاریات، اور ایک صفحہ اور 2 لائنیں جو ہے 26ویں پارے کی بھی ہیں۔ اس سے پہلے گزری سورہ قاف، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ واقعہ کے اخیر تک صرف جو ہے آخرت کو جو ہے بہت کثرت سے بیان کیا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی کو بیان کیا۔ محشر کے میدان کو بیان کیا، محشر کا نقشہ کھینچا۔ اسی طرح جنت اور جہنم کو کثرت سے بیان کیا، ایمان والوں کو کیا انعامات ملیں گے اور بے ایمانوں کو، نہ ماننے والوں کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، اسی کو بیان فرمایا۔ کفار مکہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ جو لوٹنا ہے بڑی دور کا لوٹنا ہے۔ کہاں ہم اٹھیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر ہڈیاں ہو گئی، ہڈیاں ہونے کے بعد پھر مٹی میں مل گئے، ذرات ہو گئے، پھر ہوا چلی، کوئی ذرہ کہیں پہنچا، کوئی ذرہ کہیں پہنچا، ذالک رجع بعید، یہ اٹھنا، دوبارہ زندہ کرنا دور کا دوبارہ لوٹنا ہے۔ تو یہاں سے لے کر کے آگے تک سورہ واقعہ تک جو ہے آخرت کے مضامین کو کثرت سے بیان فرمایا، جنت کو، جہنم کو، محشر کے میدان کو، اور یہ بتایا کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آج کی سورت ہے سورہ زاریات۔ اس کے اندر لفظ زاریات آیا ہوا ہے، اسی پر پوری سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا، زاریات۔ اور سورت کے اندر جو ہے آخرت کا تذکرہ ہے، پھر ایمان والوں کی صفات ہے، پھر مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے قوم لوط کا تذکرہ کیا مختصر انداز میں، اور ساتھ میں اسی طرح فرعون کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، مگر لمبا نہیں، صرف بتایا کہ یہ قوم ہے اور اس پر یہ عذاب آیا، بس اتنا ہی، زیادہ نہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو ہے آخرت کے حساب کتاب کے برحق ہونے کو، آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے برحق ہونے کو بیان فرمایا۔ اور جو جہنم کا مذاق اڑاتے تھے مشرکین، چونکہ جہنم کا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو ان کو جہنم کی ایک جھلک دکھلائی گئی، کیا کی جھلک دکھلائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا۔ فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ کس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور سچ ہونے والا ہے، وان الدین لواقع، اور بے شک فیصلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو اس کے اچھے کام کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کو برے کاموں کی سزا ملے گی۔ فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک بدلے کا دن، بے شک فیصلے کا دن ضرور بھی ضرور کیا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے مشرکین مکہ مذاق کے طور پر آخرت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے، تو مذاق کے طور پر وہ کیا کہتے تھے، یسألون ایان یوم الدین، قیامت کب ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سے ڈراتے تھے نا، تو مذاق کے طور پر کہتے یسألون ایان یوم الدین،
مذاق کے طور پہ، علم کے طور پر نہیں بلکہ مذاق کے طور پر کہتے تھے ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا، فیصلے کا دن کب ہوگا؟ تو فرمایا یومہم علی النار یفتنون، جیسا وہ سوال کرتے تھے ویسا ہی ان کو جواب دیا، مذاق کے طور پر سوال کرتے تو مذاق میں ان کو جواب دیا، یومہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، سمجھو وہی کیا ہے، قیامت کا دن ہے۔ ذوقوا فتنتکم، اور پھر ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو تم فتنتکم، اپنے عذاب کو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، تمہیں بڑی جلدی پڑی تھی نا، عذاب کب ہوگا، عذاب کب ہوگا، چکھو آج جہنم کا عذاب۔ اور پھر جو ہے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرما کر کے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اور پھر ساتھ ساتھ ایمان والوں کو کیا دی، جنت کی خوشخبری دی، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ ان کو دے رہا ہوگا اس کو کیا کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے، کہاں؟ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا تھا تو دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ نیکیاں کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیا نیکیاں کرتے تھے؟ فرمایا راتوں کو بڑا کم سوتے تھے، ایمان والوں کی صفات ہے کہ راتوں کو وہ بہت، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہے کیسے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے اور کوئی قیام میں ہوتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، یدعون ربہم، اور اپنے رب سے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو تو وہ بہت کم سوتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میں کیا کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والا جو ان کے پاس آتا ہے سائل بن کر کے کہ مجھے اللہ کے لیے دو تو اس کو بھی دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مانگتے نہیں ہے بلکہ ہیں غریب، ہیں فقیر، ہیں محتاج، ہیں ضرورت مند، لیکن کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، فرمایا ان کو بھی دیتے ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نافرمان قوموں پر آنے والے جو عذاب تھا اس کو ذکر فرمایا اور پھر اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا، ان کا ذکر فرمایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور کہا گیا کہ باز آ جاؤ، اس امت کو کہا گیا کہ نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، اسی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا جس طرح کے پہلی قوموں پر کیا آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا، قوم لوط اور فرعون، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، ان تمام قوموں کا کیا کیا، تذکرہ فرمایا، اور پھر اخیر صورت میں جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کر کے جو ہے بندوں کو اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا گیا، اخیر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے بندوں کو جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف کیا بلایا گیا، کیا فرمایا والارض والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم ہی ہیں کشادہ کرنے والے، والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، اور کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ہر ایک چیز کو ہم نے بنایا، زوجین جوڑے بنائے، لعلكم تذكرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ففروا الى اللہ، تو کیا کرو، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی بلایا گیا، اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی گئی، فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑ پڑو تم اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر مبین، کھل مکھلا ڈرانے والا ہوں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سورت ختم ہوئی، اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورت طور۔ سورۃ طور، اس کا نام طور کیوں پڑا؟ اس کے اندر بھی پہلا لفظ طور ہے، تو اس طور کے نام پر ہی پوری سورت کیا رکھ دیا تھا، سورۃ طور رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی، کیا کی؟
اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ انما توعدون ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہو کر کے رہے گا. والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور فی رق منشور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے ہوئے ورقوں میں. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. والسقف المرفوع، قسم ہے بلند چھت کی. والبحر المسجور، اور پھر قسم ہے البحر المسجور، آگ لگائے ہوئے سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہو کر کے رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. عذاب آئے گا جب تو ہوگا کیا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کب کب آئے گا زبردست طریقے سے. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے زبردست طریقے سے. یہ جب عذاب آئے گا، اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور کیا ہوگا؟ واقع ہو کر کے رہے گا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. اور جب عذاب آئے گا تو ہوگا کہ آسمان کب کب آئیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، روئی کی گالوں کی طرح پہاڑ جو اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ حال ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوزخیوں کے حالات کو بیان کر کے دوزخ سے ڈرایا گیا، اور جنت کی نعمتوں کو ذکر کر کے جنت کا شوق دلایا گیا. عذاب کو بیان کیا، عذاب سے ڈرایا گیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے جنت کا شوق دلایا گیا. فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن مجرموں کو جہنم کی طرف دھکے دے دے کر کے لایا جائے گا، دھکے مار مار کر کے لایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اصلوہا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا ہے؟ دنیا میں جب تمہیں قرآن سنایا جاتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ سحر مستمر، یہ مسلسل چلے آنے والا جادو ہے، یہ جادو ہے. فرمایا افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر ہی نہیں آتا ہے؟ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، ابصرنا دیکھ بھی لیا، سمعنا سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اب ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا، ہم نیک اعمال کریں گے. اللہ فرمائیں گے اصلوہا فاصبروا، داخل ہو جاؤ تم اس کے اندر. فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر مت کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. اور فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب دے گا ان کے ذریعے سے مزے لے رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو بچایا ہے جہنم کے عذاب سے. کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کھاؤ پیو ہنیئا، مزے لے لے کر کے، رچتا پچتا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا، کیونکہ کفار مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں. جس طرح شاعر کوئی آتا ہے تو کلام کہتا ہے، جب شاعر ختم تو اس کی شاعری بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح نعوذ باللہ آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور آپ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں شاعری، یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا بھی بیان فرمایا. اور پھر قرآن کریم کا برحق ہونا، یعنی اللہ ہی کا کلام ہے، اس کو دلائل کے ذریعے سے کیا کیا؟ ثابت کیا. فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب، فذکر اے میرے حبیب، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کو جو کام دیا گیا آپ اس کام کو انجام دیتے رہیے، آپ اس کام کو کرتے رہیے. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کاہن ہیں، مجنون ہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. اور ام یقولون شاعر، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، فانی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورت کے آخر میں پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم،
یہاں سے جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے آپ صبر کیجیے. کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ ان کو کہنے دیجیے، آپ صبر کیجیے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دعوت دیتے رہیے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اور پھر صبر کا طریقہ بتا دیا، سبح بحمد ربک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں اس وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں. مجلس سے اٹھے تب بھی تسبیح بیان کریں، رات کو سو کر کے اٹھے تب بھی کیا کریں آپ؟ تسبیح بیان کریں. ومن اللیل، اور رات میں بھی کیا کریں آپ؟ تسبیح بیان کریں. فسبحہ وادبار النجوم، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی کیا کریں آپ؟ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کریں. یہاں پر سورت ختم ہوئی. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نجم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ راستے سے بھٹکا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے. اور اس میں جو ہے ستارے کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ غلط راستے پر چلے ہیں اور نہ ہی وہ بھٹکے ہیں. چونکہ مشرکین مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں، بتوں کا جو راستہ تھا، معبودوں کا جو راستہ تھا، باپ دادا کا دین تھا، وہ چھوڑ چکے ہیں. ان کو جواب دیا، فرمایا نہ، تمہارا جو ساتھی ہے وہ راستے سے بھٹکے نہیں ہے. کہ ستارے کی قسم کھا کر کے اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ جس طرح عرب والے ستارے کی مدد سے راستہ کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں. فرمایا اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے ہدایت والی روشنی لے کر کے آئے ہیں، لہٰذا ان کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ، اور جو راستہ وہ بتا رہے ہیں اس راستے کو کیا کرو؟ اختیار کرو، اس کو اپناؤ. دوسرا ہے کہ جس طرح ستارے کا راستہ مقرر ہوتا ہے، ستارہ جب چلتا ہے اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور وہ اسی پر چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا. اگر وہ دائیں بائیں چلا گیا تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. فرمایا جس طرح ستارے کا راستہ مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، وہ اسی پر چلتا ہے، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس راستے پر چلے ہیں، یہ راستہ بالکل جس راستے کی وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، مقرر ہے، متعین ہے، تو وہ راستے سے بھٹکے نہیں ہے، لہٰذا ان کی کیا کرو؟ تم پیروی کرو. اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آتے ہیں وہ آپ کے پاس، تو آپ ان کو پہچانتے کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے. تو ان کو جواب دیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک ابتدائی دور میں، نبوت کی ابتدائی دور میں، اور دوسرا جو ہے معراج کے موقع پر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا. یعنی واقعہ معراج جب ہوا، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہاں سے مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کا جواب دیا. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کیا؟ کہ جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. لیکن ان کا یہاں سے جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، خیالی پلاؤ کھاتے ہیں، خیال اور گمان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. وما تهوى الانفس، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی، ان کے خیال کے مطابق ان کے نفس نے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا، فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کی بات کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدى اعنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ. یہاں سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اصل میں اس کی شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اس کے بارے میں فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جاتا رہتا تھا، تو ایک مرتبہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ بھئی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تو اس کے دل کے اندر آخرت کا ڈر آیا تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا. اس کے ایک دوست کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اس کو جا کر کے آر دلائی کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے محمد کا دین قبول کر رہا ہے. اس نے کہا یار ڈر لگتا ہے، جب یہ آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آخرت کے عذاب سے کیا لگتا ہے؟ مجھے
ڈر لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیرے حصے کا عذاب لے لوں گا, تیرے حصے کا جو عذاب ہوگا اس کو کیا کر لوں گا, میں اپنے ذمہ لے لوں گا, اپنے سر لے لوں گا, مگر مفت میں عذاب نہیں لوں گا, البتہ اس کے لیے تجھے کچھ رقم دینی پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو اب میرا عذاب جو اپنے سر لے لیتا ہے تو پھر میں رقم دینے کے لیے کیا ہوں, تیار ہوں. اسی کو ذکر فرمایا رقم دی, تھوڑی سی دی, اس کے بعد اس نے دینا بند کر دیا. اور پھر فرمایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی کو فرمایا افرأیت الذی تولی, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو, تولا جس نے منہ پھیر لیا, پہلے رقم دینا متعین کیا, کہا کہ میں اتنی رقم دے دوں گا, لیکن بعد میں دینا بند کر دی. وہ آتا قلیلا, کچھ تھوڑی دی, وہ آکدا, اور اس کے بعد دینا بند کر دی. آئندہ علم الغیب فہو یرا, کیا اس کے پاس علم غیب کا علم ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے اس کے حصے میں کتنا عذاب ہوگا, وہ میں کیا کر لوں گا, اپنے سر لے لوں گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کیا اس کو پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. الیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا, برے کام کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا. یہاں اس کے بعد پھر سورہ قمر شروع ہوتی ہے. سورہ قمر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزے کا ذکر فرمایا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ لگی ہے, وانشق القمر, اور چاند پھٹ گیا ہے. ہوا کیا تھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے. کفار مکہ نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم معجزہ دیکھ لو تو کیا اس کے بعد ایمان قبول کر لو گے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم معجزہ دیکھ لیں گے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے, اور اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں, اور کیا کہنے لگے, وَإِن آیَةً يُعْرِضُوا, اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں, کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں, سحر مستمر, مسلسل چلے آنے والا کیا ہے, یہ جادو, پیچھے سے چلتا ہوا ہے, کیا ہے یہ جادو ہے, یہ جادو ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کا ذکر فرمایا یوم يدعو الداعی الى شیء نکر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. جس دن ایک فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا, یوم, جس دن, یدعو الداعی, بلانے والا بلائے گا, الى شیء نکر, ایک ناگوار چیز کی طرف. خش عن ابصارهم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, اور پھر یخرجون من الاجداث, اور قبروں سے نکل رہے ہوں گے, کأنہم جراد منتشر, جیسے کہ ٹڈی پھیل جاتی ہے, جیسے پھیلی ہوئی ٹڈی کی طرح قبروں سے کیا کریں گے, وہ پھیل جائیں گے. مہطعین الی الداع, اور بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے, سر پٹ دوڑیں گے, بھاگ جائیں گے. اور پھر یقول الکافرون ھذا یوم عسیر, کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. تذکرہ کیا آخرت کا, قیامت کی ہولناکی, حشر کی ہولناکی کو بیان فرمایا, اور پھر مختصر انداز میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان فرما کر کے آخر میں یہ احساس دلایا کہ یہ قومیں بظاہر اتنی طاقتور تھی کہ ان کو دبانا آسان نہیں تھا. ان قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا, اور پھر ان کے واقعات بیان فرمانے کے بعد جو احساس دلایا کہ بظاہر یہ قومیں اتنی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا شہروں میں بنایا نہیں تھا, بظاہر اتنی طاقتور تھی کہ ان کو دبانا آسان نہیں تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر دنیا کے نقشے سے ہی کیا ہوگی, بالکل برباد ہوگی, ختم ہوگی. اور پھر جو عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کریم کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا بنایا ہے, آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہے کوئی اس کو پڑھنے والا, ہے کوئی سمجھنے والا. اور پھر اس وقت کے جو مشرکین تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ او مشرکو, تم نہ تو پچھلی قوموں کی طرح سے اچھے ہو, یعنی ان سے نہ اچھے ہو, اور نہ ہی تمہارے لیے جو ہے کتابوں کے اندر, صحیفوں کے اندر برات لکھی ہوئی ہے, اور نہ ہی تم ان سے زیادہ طاقتور ہو. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے, اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکے. تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو, تم پر بھی اللہ کا کیا آئے گا. اگر تم نے نافرمانی کی, اسی طرح نافرمانی کے اندر گھسے رہے, تو پھر اللہ کا تم پر بھی کیا آئے گا, عذاب آئے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان شروع ہوئی. سورہ رحمان کے اندر 3 رکوع ہیں. پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے روحانی اور جسمانی نعمتوں کو ذکر فرمایا, روحانی اور جسمانی نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ الرحمن, رحمان بڑا مہربان. کون ہے مہربان, علم القرآن, جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا اپنے رحمت سے. علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. اور پھر اسی طرح آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, زمین کے اندر گلے کو پیدا کیا. اور اس کے بعد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور جنوں اور انسانوں اللہ کی کس کس نعمت کو تم تکذبان جھٹلاؤ گے. اور پھر دوسرے رکوع کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے
ہر چیز کی فنائیت کو بیان فرمایا. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے آسمان میں ہے سب کو سب کیا ہونے والا ہے؟ فنا ہونے والا ہے. اگر باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان اور جنوں کی بے بسی کو بیان فرمایا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنے کی تو نکل جائے. فانفذوا، تو نکل جائے. لا تنفذون، تم نکل نہیں سکتے، تم بے بس ہو، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہو. اور پھر جو ہے آخرت میں عذاب جو اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھے، آخرت کے عذاب کو بیان فرمایا. یرسل علیکم شواظ من نار، تم پر بھیجا جائے گا شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، تم کی اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اس کو بیان فرمایا. اور پھر عذاب کا تذکرہ کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے ایمان والوں کے لیے. کیسے نعمت ہے ایمان والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کرنا؟ فرمایا نعمت اس طرح ہے کہ تمہیں یہ بتا دیا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو آخرت میں عذاب، یہ عذاب تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اگر عذاب کو نہ بیان کیا جائے تو ایمان والے کو پتہ کیسے چلے گا کہ آخرت میں عذاب ہے؟ عذاب کو بیان فرمایا، ایمان والے کو پتہ چلا کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ نے آخرت میں عذاب تیار کر کے رکھا. اب جب ایمان والے کو پتہ چلا کہ آخرت میں عذاب ہونا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس عذاب سے بچنے کی پوری کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، تیاری کرے گا. اور پھر جو ہے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت شاخوں والے ہیں. اور فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر ایک پھل کی جوڑے ہیں، قسمیں ہیں. اور وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے بعد فرمایا وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی کیا ہیں؟ 2 باغ ہیں. پتہ چلا کہ یہاں پر 3 جماعتیں ہیں کل ملا کر کے، 2 کامیاب ہونے والوں کی اور 1 ناکام ہونے والوں کی. ان تینوں کا تفصیل کے ساتھ اگلی صورت میں سورہ واقعہ میں تذکرہ آ رہا ہے. سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، کچھوں کو بلند کرے گی اور کچھوں کو پست کرے گی، کچھوں کو ذلیل کرے گی. اذا رجت الارض رجا، جب یہ واقع ہوگی قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ فرمایا جب زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے. اور پھر جو ہے اس کے بعد 3 جماعتوں کا تذکرہ. ابھی میں نے بتایا نا کہ سورہ رحمان میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا. 3 جماعتیں کون کون سی تھی؟ ایک دوزخ کی، ایک دوزخ میں جانے والوں کی، نافرمانوں کی، اور دوسری عام مومنوں کی، عام ایمان والوں کی، اور تیسری اللہ کے خاص بندے، اس کا تذکرہ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، کتنے خوش قسمت ہیں دائیں ہاتھ والے، نہیں جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد قسمت ہیں بائیں ہاتھ والے، کتنے برے ہیں جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ. اور تیسری جماعت والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، وہ تو ہیں ہی آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون، یہی قریب کیے ہوئے ہیں اللہ کے قریب. پھر اس کے بعد جو ہے تفصیل ان تینوں کی تفصیل، دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی تفصیل، اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی بھی کیا بیان فرمائی، تفصیل بیان فرمائی. سب سے پہلے جو ہے والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، ان کو بیان فرمایا. آیت نمبر 11 سے لے کر کے 26 تک ان کا تذکرہ فرمایا. آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، اور علی سرر موضونہ، سونے سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور پھر جو ہے 27 سے لے کر کے 40 تک جو ہے عام جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، جن کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ما اصحاب الیمین، کتنے خوش قسمت ہیں دائیں ہاتھ والے. اور فی صدر مخضود، ایسی بیری کے درختوں میں ہوں گے جن کو کانٹے نہیں، بغیر کانٹوں والی بیری کے باغات میں ہوں گے. وطلح منضود، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلے کے باغات میں ہوں گے، گچھوں میں ہوں گے. وظل ممدود، لمبے کیے ہوئے سایوں میں ہوں گے. وماء مسکوب، اور بہائے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے. فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ میووں میں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے کیا کیا جائے گا، روکا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے
اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہاں سے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ما اصحاب الشمال، کتنے بدقسمت ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فی سموم و حمیم، کس میں ہوں گے کہ فی سموم، گرم لو کے عذاب میں ہوں گے، گرم ہوا چلے گی. آپ شہروں میں چلے جاؤ جہاں گرم علاقے ہیں، وہاں جب ہوا چلتی ہے تو گرم جیسی ہوتی ہے، انسان کے جسم کو کیا کرتی ہے، جھلسا دیتی ہے. فرمایا فی سموم، لو کے عذاب میں، گرم لو کے عذاب میں ہوں گے. وہ حمیم، اور ابلتے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے. وظل من یحموم، اور کالے دھوئیں کے سائے کے اندر ہوں گے. لا بارد ولا کریم، نہ تو ان کو ٹھنڈک بخشے گا، ولا کریم، اور نہ ہی اس میں ان کو آرام ملے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کو اتنا خطرناک عذاب ہوگا کیوں؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس لیے کہ اس سے پہلے کھاتے پیتے لوگ تھے. اور وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. گناہ کبیرہ پر کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے، بار بار گناہ کبیرہ کو کیا کرتے تھے؟ کرتے تھے. اور پھر اخیر میں فرمایا کہ ان کو جہنم کے اندر سزا دی جائے گی. لآکلون من شجر من زقوم، تھوہر کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اسے کیا کریں گے؟ فمالئون منہ البطون، اپنے پیٹوں کو بھریں گے. فشاربون علیہ شرب الہیم، اور جب ان کو تھوہر کا پانی کھانے کے لیے تھوہر دیا جائے گا، پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا. ابلتا ہوا پانی ہے تو کیسے پئیں گے؟ فرمایا نہ، فشاربون علیہ من الحمیم، ابلتا ہوا پانی پئیں گے. فشاربون شرب الہیم، اور پیئیں گے بھی کیسے؟ ایک پیاسے اونٹ کی طرح کیا کییں گے؟ پیئیں گے اس کو. اور فرمایا ھذا نزلهم یوم الدین، یہ قیامت کے دنوں کی مہمان نوازی ہوگی. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانی کو بیان فرمایا. اللہ کی قدرت کی نشانی میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا. فرمایا نحن خلقناکم، اے انسانو ہم نے تم کو پیدا کیا. فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا اس چیز کو جس کو تم ٹپکاتے ہو؟ قطرہ ناپاک سے تم کو پیدا کیا ہے. تو انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے اس کو پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا، کھیتی کو، قدرت کو بھی اور نعمت کو بھی، کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا جو تم بیج ڈالتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی فصل کو اگاتے ہو یا ہم اس کی فصل کو اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا بنا دیتے. پکتی ہو، پکنے کے بعد جب کٹنے کے قریب آتی تو کٹنے کے قریب آ کر کے ہم اس کو کیا کر دیتے؟ چورا چورا بنا دیتے. فظلتم تفکہون، تو پھر تم دن بھر باتیں بناتے رہتے اور کہتے انا لمغرمون، ہم تو چٹی میں پڑ گئے. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور و فکر کی جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اس کو اتارا یا ہم نے اس کو اتارا؟ تو کس نے اتارا؟ اللہ رب العزت نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے. تو اللہ نے جب تمہیں یہ نعمت دی ہے تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا تم آگ کو دیکھتے ہو؟ آگ کے بارے میں غور و فکر کیے تو نے؟ التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں جہاں برف گرتی ہے. اگر لکڑی نہ ہو تو سردیوں میں جینا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. زندگی گزارنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے، کیونکہ برف کے اندر صبح سے لے کر شام تک کیا رہتی ہے؟ آگ جلتی ہے. تو پھر انسان جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے. فرمایا کیا تم نے اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنایا. ومتاعا، اور زندگی گزارنے کا سامان. للمقوین، جنگلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہاں سے جو ہے قرآن کریم کی صداقت بیان فرمایا. فلا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. وانه لقسم عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے. لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے. فی انه لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، کتاب کے اندر ہے، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لوح محفوظ کے اندر ہے. اور لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتا مگر پاک انسان. تنزیل من رب العالمین، نازل کیا ہوا ہے کس کی طرف سے؟ جہانوں کے رب کی طرف سے.
یہاں پہ ستاروں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا ستاروں کا رات بھر چلنا اور پھر ستاروں کا ڈوبنا، اور جس جگہ ستارے ڈوبتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ خود بخود یہ نظام نہیں چل سکتا، اور جو اس نظام پر غور و فکر کرے گا، جو اس نظام پر کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا، تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی، اس قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حدید رہ گئی، انشاءاللہ یہاں سے کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔